یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا. اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے, مشرک ہو جاتا ہے. یا علی مدد کہنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. یا رسول اللہ مدد انظر حالنا کہنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. یا حسین مدد کہنا, یا غوث اعظم مدد کہنا, یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں حضرت علی کو رب مان لیا ہے. یا رسول اللہ مدد, یا حبیب اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, یہ جملے کہنا یہ بہت بڑا شرک کیسے ہو گیا؟ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی ان ہستیوں کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے تو حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی ہی ہوتا ہے. ان ہستیوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, ان ہستیوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی جاتی ہے. اور اہل اسلام اللہ تبارک و تعالی ہی کو عبادت کے لائق مانتے ہیں, نہ نبی کو عبادت کے لائق مانتے ہیں, نہ ولی کو عبادت کے لائق مانتے ہیں, کسی بھی مقرب بندے کو عبادت کے لائق نہیں مانتے. اگر ان کو عبادت کے لائق مانے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہوگا. صرف ان کو مدد کے لیے پکارنا اور عقیدہ یہ رکھنا کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن یہ مقرب ہستیاں, انبیاء, اولیاء, جتنے بھی مقرب لوگ ہیں یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہیں, ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. ایسی کئی مثالیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھوں گا. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا, آپ کی مبارک عادت تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سلنی یا ربیعہ, اے ربیعہ مانگو, سوال کرو مجھ سے, کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اسألوک مرافقتک فی الجنہ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں آپ سے مانگتا ہوں جنت میں آپ کی رفاقت. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے ربیعہ تم نے تو فوق الاسباب چیز مانگ لی ہے, یعنی ایسی چیز کہ جو نظر بھی نہیں آ رہی. اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو بندہ اپنی جیب سے نکال کے دے دے یا وہ نظر آنے والی ہو تو اس کو تحت الاسباب کہا جاتا ہے. لیکن جنت ایسی چیز ہے کہ جو دیکھی نہیں ہے, اور حضرت ربیعہ نے جنت مانگ لی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم نے تو معاذ اللہ شرک کر دیا اور فوق الاسباب چیز کو مانگ لیا ہے تو تمہیں جنت نہیں مل سکتی, بلکہ آپ نے فرمایا کہ جنت اللہ کی رحمت سے مل گئی, اب تم کثرت سجود سے میرے ساتھ مدد کرو. تو یہ ایک روایت ہے, مسلم شریف کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے, بڑی مشہور روایت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ کی کثیر احادیث سنتا ہوں لیکن مجھے احادیث یاد نہیں رہتی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو. چادر کو پھیلایا گیا اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کی طرف اشارہ کیا اور اس چادر کے اندر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کر دیے, اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی چادر کو سمیٹو اور اپنے سینے سے لگا لو. جب یہ عمل کیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کوئی بھی حدیث نہیں بولی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرنا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اعانت لینا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کا سوال کرنا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حافظے کا سوال کرنا, تو یہ حقیقی طور پر دینے والا اللہ ہی ہے, اور مجازی طور پر جو وسیلہ بننے والے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں یہ لوگ شروع سے چلے آ رہے ہیں. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہود نے یہ فتویٰ لگایا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شرک کرتے ہیں. ایک یہودی عالم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے, نسائی کی حدیث ہے, اور آ کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ بہت اچھے لوگ ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ شرک چھوڑ دیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ما ذاکا, آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے, وہ کون سا شرک ہے جو جس کی نسبت تو ہماری طرف کر رہا ہے. تو یہودی عالم کہنے لگا کہ آپ کے صحابہ کرام کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ نے چاہا اور جو مصطفیٰ نے چاہا. جب وہ یہ کہتے ہیں تو معاذ اللہ وہ شرک کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہودیوں نے بھی جو ہے وہ شرک کا فتویٰ لگا دیا, صحابہ کرام پر بھی لگا دیا.
تو اس حدیث کی وضاحت بھی سن لے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو ما شاء اللہ ثم شئتا، اور یہ نہیں کہا کہ پہلے والے جملے غلط تھے یا پہلے تم واقعی معاذ اللہ شرک کرتے تھے تو اب تم جو ہے سما کہو گے تو شرک سے بچ جاؤ گے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں منع قرار دے دیا اور فرمایا واو کی جگہ تم نے سما کہنا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے اور پھر جو مصطفیٰ نے چاہا. اور اسی طرح منافقین نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر شرک کا فتویٰ لگایا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو منافقین کہنے لگے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، محمد بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دے گا کیونکہ یہ کہتا ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہودیوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، منافقین نے بھی لگا دیا. تو یہ شرک کا فتویٰ لگانے والے یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. اور خوارج نے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آپس میں معاملہ ہوا تو تحکیم والا جو واقعہ ہے اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے شرک کا فتویٰ لگایا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک حکم بنایا، وہ کہنے لگے، سورہ یوسف کی آیت پڑھنے لگے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرنے والا ہے. تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگا دیا. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے آیت تو درست پڑھی ہے لیکن معنی انہوں نے غلط کیا ہے. تو یہ جو شرک کے فتوے لگانے والے ہیں یہ آج نہیں، یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ مسلمان جب نبی ولی اللہ کے مقرب بندے کو پکارتا ہے تو اس کا بنیادی عقیدہ یہ ہوتا ہے حقیقی مددگار اللہ ہے، اور یہ نبی ولی مقرب بندے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد لینے کا وسیلہ ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دینے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ وسیلے کے ساتھ دینے پر بھی قادر ہے، اللہ سے جس طرح مانگا جائے اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے. لیکن جو مسلمان ڈائریکٹ مانگے وہ بھی صحیح ہے، اور جو مسلمان نبیوں ولیوں کے وسیلے سے مانگے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا کیونکہ وہ حقیقی مددگار اللہ ہی کو مانتا ہے. جب آپ حقیقی اور مجازی کا فرق کر لیں گے، جب آپ ذاتی اور عطائی کا فرق کر لیں گے تو پھر شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کی ذاتی مدد ہے، اور نبی ولی اللہ کے مقرب بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیج کو فالو کر دیں.